السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. آج کی اس بابرکت پروقار اور عظیم الشان کانفرنس میں میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان رہے گا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، ہر انسان کی آنکھوں کی بناوٹ اللہ رب العزت نے اتنی پیچیدہ، خوبصورت، کثیر الجہات اور عظیم طریقے سے رکھی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ کہیں اس میں سفیدی ہے، کہیں اس میں سیاہی ہے، کہیں اس میں سرخ سرخ باریک باریک سی لکیریں اور ڈورے ہیں، کہیں اس کی پلکیں ہیں، کہیں اس کی بھویں ہیں، کہیں اس کے اشوے ہیں، کہیں اس کے غمزے ہیں، کہیں ان میں آنسوؤں کا بہاؤ ہے اور ایک پورا جہاں ہے، کہیں اس کے اندر مختلف قسم کے ایکسپریشنز اور تأثرات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا خصوصی طور پہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ تذکرہ کرتے ہوئے اس سے اپنی نعمت کے طور پہ انسان کو یاد دلایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. دنیا کے ہر انسان سے سوال ہے، کیا انسان پہ ایسا وقت نہ آیا تھا کہ قابل ذکر کچھ بھی نہ تھا؟
ہم نے اسے پانی کی ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا، ہمیں اس کا امتحان لے رہے ہیں، اور وہ امتحان لینے کے لیے اسے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ ہم نے اس کو راہ دکھا دی، یہ اس کی مرضی ہے، شکر کی راہ کو اپناتا ہے یا ناشکری کی راہ پہ چلتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا یوں بھی تذکرہ کیا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، ہمیں نے اسے ایک زبان اور دو ہونٹ دیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا تذکرہ یوں بھی کیا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں اور تمہارے را میٹیریل کو پیدا کیا اور تمہارے لیے سماعت بھی بنائی، آنکھوں کی بصارتیں بھی بنائی، دل کی دھڑکنیں بھی بنائی، لیکن تم ہو کہ تمہیں شکر کی توفیق اور ان نعمتوں کی قدر کی توفیق اور ان نعمتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بہت کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے مریض کو جانتا ہوں جس کو آنکھوں میں ہر وقت دھندلاہٹ رہتی تھی، فوگ سی رہتی تھی، کلیئرٹی نہیں تھی، واضح اور صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیئر بیگ رکھا ہوتا ہے کہ جب آنسو نکلتے ہیں تو چھوٹی سی ایک تھیلی جہاں آنسو ذخیرہ ہوتے ہیں، جس قدر انسان کو رونا آ رہا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے وہ بہتے ہیں، باقی اس تھیلی کے اندر ٹیئرز بیگ کے اندر واپس چلے جاتے ہیں، اور آنکھوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنے کے لیے باریک سے سوراخ یا ذرائع ہوتے ہیں۔ تمہارا وہ سوراخ بند ہے یا وہ کم ورک کر رہا ہے، پوری طرح فنکشنل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب جب تم روتے ہو تو کچھ آنسو نیچے بہہ پڑتے ہیں، کچھ آنکھوں کے اندر ہی تیرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں پوری طرح سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو ڈاکٹر اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ اس کا وہ ٹیئر بیگ کی جگہ پہ سوراخ ناک کے اندر کرتے ہیں۔ جب وہ روتا تو بیچارے کے آنسو ناک کے راستے سے بہہ کے نیچے اترتے۔ آنکھوں کے مسائل کے اندر جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آنکھ میں اللہ رب العزت نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ 13 ملین یعنی 1,30,00,000 کے قریب لائٹ ریسیپٹرز ہیں جو چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں، ایک منظر کو حاصل کرتے ہیں، اس کو کیپچر کرتے ہیں۔ آنکھیں پھر بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے تو اس کو منظر کو، کلپ کو، امیج کو، ماں کے چہرے کو، باپ کی شفقت کو، پھول کی کلی کو اور سفیدی اور سیاہی کی رنگت کو سیو کیا ہے، ایڈنٹیفائی نہیں کیا، پہچان نہیں کیا ہے۔ پہچاننے کا کام آنکھیں نہیں کرتی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے دیدے موٹے موٹے اور خوبصورت ہیں لیکن وہ پہچان نہیں سکتے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے، پوری طرح سے چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹرز تو صرف ریسیو کرنے کا کام کرتے ہیں، ریسیو کر کے پھر آنکھوں کے ذریعے سے جو منظر دیکھا، جو چہرہ دیکھا،
جو زمین دیکھی، جو آسمان دیکھا، جو کنکر دیکھا، جو پربت پہاڑ دیکھا، جو پانی کا قطرہ یا آبشار کو دیکھا، تو پھر وہ 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز نے دیکھنے کے بعد اسے دماغ کی طرف سینڈ کر دیا، دماغ کی طرف بھیج دیا۔ اب دماغ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، دماغ نے اس کو پڑھنا ہے، دماغ نے اسے پہچاننا ہے۔ تو آنکھوں سے لے کے دماغ تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے 12 لاکھ قسم کی بیچ میں باریک باریک تاریں لگائی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سافٹ ویئر ہاؤسز کا مالک تھا، اربوں پتی تھا۔ اس کی آنکھوں کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا کہ آنکھوں کا اوپر والا حصہ جو کھلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اور کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک دن میں ہم کو 20,000 مرتبہ کم و بیش آنکھ کھولتے بھی ہیں، بند کرتے ہیں، پلکتے ہیں، جھپکتے ہیں، اور یہ پروسیس 60-70 سال کی زندگی تک جاری رہتا ہے۔ ایک دن میں کوئی 20,000 مرتبہ اگر لوہے کی بنی ہوئی کسی چیز کو بھی روزانہ کھولا جائے، بند کیا جائے، تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، تیری قدرتوں، تیری عظمتوں اور تیری تخلیق کے شاہکار کے کیا کہنے ہیں کہ پوری زندگی پھر بھی ہمارے ساتھ وفا کرتی ہے۔ کبھی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے یہ اوپر والے حصہ اپنے طور پہ بند نہیں ہوتا تھا اور کھلتا نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے، ایج فیکٹر ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی مضبوط اور پائیدار حل نہیں ہے۔ البتہ ایک عارضی حل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں سلوشن ٹیپ کی طرح کا ایک میٹیریل تیار کر دیتے ہیں۔ جیسے ٹیپ کو انسان کسی جگہ چپکا لیتا ہے، تم اس سافٹ سے چیز کو چپکا لیا کرو، آفس کے اندر وہ چپکی رہے گی، آنکھیں کھلی رہیں گی، اور رات کو جب تمہیں آرام کرنا ہو تو اسے اتار دیا کرو تو آنکھیں بند ہو جایا کریں گی۔ میڈیا والے اس کے پاس انٹرویو لینے کے لیے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا بھر کے اندر میرے سافٹ ویئر ہاؤسز کا بزنس اور کاروبار پھیلا ہوا ہے، میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کی ریل بیل ہے، اگر یہ ساری دولت بھی مجھ سے لے لی جائے تو میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنی آنکھیں خود کھولنے اور بند کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہیں سماعت دی، اس نے تمہیں بصارتیں دی، اس نے تمہیں دل کی دھڑکنیں دی، بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں دی، ایک زبان اور 2 ہونٹوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ آج کا انسان اللہ کی دی ہوئی آنکھ جیسی نعمت کو جس قدر غلط استعمال کر رہا ہے، شاید کہ سابقہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔
گھنٹوں موبائل کی سکرین پہ، نیٹ کیفے پہ، ٹیلی ویژن پہ، یوٹیوب کے چینلز پہ، واٹس ایپ کے گروپوں پہ، انسٹا کے میسیجز میں، ٹویٹر کی ٹویٹس میں، اور ٹک ٹاک کی غلاظت بھری دنیا میں آج کا انسان آنکھ کی نعمت کو نہ صرف یہ کہ غلط استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، بلکہ آج کا انسان تو اتنا گیا گزرا ہے، یہ یہاں تک بھی کہہ ڈالتا ہے کہ مولوی اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، غلط نگاہ سے کیا ہو جاتا ہے، ایک آدھ تصویر، ایک آدھ کلپ، ایک آدھ منظر، ایک آدھ کوئی امیج یا راہ چلتی ہوئی کسی کی بہن، بیٹی، بہو کو تاکنے اور دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک بھی انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اوپر سے کٹ ہجتیاں اور طرح طرح کے غلط سلط قسم کے دلائل بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تین بنیادی نقصانات آپ کے سامنے عرض کر کے، اور تین ہی جو آنکھوں سے کرنے کے کام ہیں وہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ جب انسان کی آنکھ آوارہ ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا اور آنکھوں کی بدکاری لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا فزنا العینین النظر۔ آدم کا بیٹا اپنے حصے کا زنا اور بدکاری، بے حیائی کر کے ہی رہتا ہے، اور اس کی آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے، اس کی آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے۔ تو ہماری شریعت میں غلط دیکھنا، کسی کی بہو بیٹی کو تاکنا، گھورنا معمولی مسئلہ نہیں ہے، اسے آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے دو ٹوک حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو بہت پاکیزگی ملے گی۔ اور ان سے کہہ دیجئے یقین رکھیں اللہ کو پوری طرح خبر ہوتی ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ جب آوارہ ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے، آنکھوں کا زنا تو لکھا ہی گیا، اللہ رب العزت نے آنکھ کا اور دل کا اور کان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھا ہے۔ شیخ الاسلام ثانی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل تو سینے کے پنجرے میں بند ہوتا ہے، اس تک کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں پہنچتی ہے، دل کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ کوئی فنکشن باہر کی دنیا کے ساتھ اپنا کنیکشن اور تعلق قائم کرے۔ دل تک کسی بھی چیز کے پہنچانے کے دو ہی راستے ہیں، کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا۔ جو انسان کانوں سے سنتا ہے اس کا بھی براہ راست دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا بھی براہ راست دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز، دل کے اندر جو انسان داخل کرتا ہے، زبان ایک
ایسا چمچ ہے کہ دل کی ہنڈیا سے پھر وہ باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ تو شیخ الاسلام ثانی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے دل کا اور ان تینوں اعضاء کا تعلق بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ دل کے اندر کسی بھی چیز کو داخل کرنے کے لیے یا آپ کو کانوں سے سننا ہوگا یا آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اور جو کچھ دل کے اندر ہے وہ نکالنے کے لیے انسان کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا متعدد مقامات پہ اکٹھا ہی تذکرہ کیا۔ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہیں کانوں کی سماعتیں دی، اس نے تمہیں آنکھوں کی بصارتیں دی، اس نے تمہیں دل کی دھڑکنیں دی، تمہیں شکر کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں یہاں سماعت کا تذکرہ اس لیے پہلے ہے کہ آنکھیں کبھی دیکھتی ہیں کبھی نہیں دیکھتی۔ آپ چاہیں تو آنکھوں سے دیکھیں، چاہیں تو آنکھوں سے نہ دیکھیں، آپ ان کو بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن کان ہر وقت جو بھی دائیں بائیں چیز ہوگی اس کو سنتے رہیں گے۔ اس لیے بھی کانوں کی سماعت کا پہلے تذکرہ کیا کہ انسان کی جب تخلیق کا مرحلہ ہوتا ہے، آنکھیں ابھی نہیں بنی ہوتی، تقریباً 2 ماہ کے عرصے کے اندر ہی کانوں کی سماعت کا پروسیس کسی نہ کسی درجے میں انسان کا آہستہ آہستہ پروسیس میں آنا، وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ اپنے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، اپنے کانوں سے خیر کی بات سنیں اور اپنی آنکھوں سے خیر کی بات کو دیکھیں۔ اس لیے اہل جہنم جب جہنم کے اندر سزا بھگت رہے ہوں گے تو یہی کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم واقعی سنتے اور سننے کے بعد پھر اس کو سمجھتے بھی تو آج ہم جہنم کی آگ میں کبھی نہ ہوتے۔ تو سننا بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یقیناً جو تم کانوں سے سنتے ہو، جو آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور تمہارے دل کے اندر جو محبت اور نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ دوبارہ میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جب انسان آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بے حیائی لکھی جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو پھر دل بھی بے حیا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آنکھیں غلط دیکھتی جاتی ہیں، جیسے جیسے کان غلط سنتے جاتے ہیں، ویسے ویسے دل زنگ آلود ہوتا جاتا ہے، پتھر ہوتا جاتا ہے، سخت ہوتا جاتا ہے، غفلت میں ڈوبتا جاتا ہے، لہو و لعب کا عادی ہوتا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک وہ سٹیج آتی ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے آنکھیں آوارہ ہوئی، نامے اعمال میں بدکاری لکھی گئی۔ دوسرا نقصان یہ ہوا دل میں زنگ لگا، دل کے اوپر برے اثرات مرتب ہوئے، دل بے حیا ہوا، دل کے اندر بت خانہ بن گیا، دل کے اندر تصویریں سج گئیں، دل صنم خانہ بن گیا، دل کے اندر کبھی اس گوشے میں، کبھی اس گوشے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس جگہ پہ، کبھی اس جگہ پہ
مختلف تصویریں اور منظر سج گئے اور دل ہر وقت ان کے اندر ڈوبنے لگا۔ جب اس کیفیت کو دل پہنچ جاتا ہے تو تیسرا اور آخری سخت ترین نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف عبادت کی لذت سے محروم ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ آنکھوں کی بدکاریاں انسان کو بے ایمان اور کافر کی حالت میں اور کفر کی حالت میں اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ گناہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، نتیجہ کفر ہوتا ہے۔ گناہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، نتیجہ کفر پہ موت ہوتی ہے۔ گناہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور نتیجہ بے ایمانی اور حالت ارتداد کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا نوجوان بیٹوں سے ضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ تلبیس ابلیس کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے، لائق مطالعہ ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک مؤذن سابقہ دور کی روایت کے مطابق مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا تھا، اور مسجد کے پڑوس میں ایک عیسائی اور کرسچین فیملی رہتی تھی، اور اس فیملی کے اندر ایک نوجوان دوشیزہ خوبصورت بچی بھی تھی۔ اس کی آنکھ آوارہ ہوئی، اذان کے لیے چھت پہ چڑھا، نیچے اس کی نگاہ پڑی، نگاہ کو نہ جھکایا، ٹکنے لگی، آہستہ آہستہ محبت دل میں جمنے لگی۔ نکاح کا پیغام بھیجا۔ بچی کے باپ نے کہا تو مسلمانوں کا مؤذن اور میں عیسائی، میں اپنی بیٹی تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ ایک شرط ہے، اگر تم محمد عربی علیہ السلام کے کلمے کے منکر ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں۔ وہ کلمے سے مرتد ہو جاتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رشتہ فائنل نہیں ہوا تھا، گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، گرتا ہے اور مر جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کبھی کبھی آنکھوں کی بے حیائیاں انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ آج بھی جرمنی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان موجود ہیں جو کبھی سچے مسلمان ہوتے تھے۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، شہروں میں، گلیوں محلوں میں قادیانی عورتوں کی وجہ سے اور قادیانی عورتوں سے شادی کی وجہ سے پیغمبر کی ختم نبوت کے بھی منکر ہوئے، اور ویزے کی لالچ کے اندر اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگایا، اور آج قادیانی مرتد ہو کر آنکھ کی آوارگی کی وجہ سے جرمنی میں ارتداد کی اور کفر کی اور آقا نامدار سے بے وفائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ آخری دو تین باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے دین اسلام کے اوپر یہ اعتراض بھی داغ دیتے کہ اگر ہم کسی خوبصورت منظر کو دیکھ نہیں سکتے، اور نعوذ باللہ بعض بے حیا تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں اور حسن و جمال اس لیے بنایا ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ اگر ہم دیکھ نہیں سکتے تو آنکھیں کس لیے ہیں؟ اگر دیکھا نہیں جا سکتا تو حسن و جمال اور بیوٹی کس لیے ہے؟ جس اللہ نے آنکھیں بنائی اس اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کیا کرنا ہے
اور جس نے حسن و جمال کی تخلیق کی ہے اس اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا دیکھنا ہے۔ ذرا قرآن مجید کی آیات سنیے اور پھر دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، کیا دیکھو اور کیسے دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو، اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے آسمان کو، اس چھت کو بلند کر کے تان کے کیسے کھڑا کیا گیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کیٹو کی چوٹیوں، پہاڑوں کی بلندیوں کو جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کہ اتنی عظیم الشان مخلوق کو کیسے اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے اپنے قدموں کے نیچے کی زمین کو کہ اللہ نے کیسے اس کو بچھا دیا، گیسز کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، معدنیات کے اوپر، پانیوں کے ذخیروں کے اوپر، گڑوں کے اوپر، ابلتے لاوا کے اوپر۔ امن جعل الارض قرارا، کیسے اللہ نے اس کو مسکن بنا دیا، ٹہرنے کے قابل بنا دیا، رہائش کے قابل بنا دیا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، دیکھنے سے کون روکتا ہے؟ ماں کا چہرہ کیا حسین نہیں ہے؟ ماں کے چہرے کو دیکھیں۔ باپ کا چہرہ کیا پیارا نہیں ہے؟ باپ کے چہرے کو دیکھیں۔ بہن کے چہرے میں کیا کیسی معصومیت ہے، ذرا اسے تو دیکھیں۔ بیٹی کے چہرے میں کیسی وفا جھلکتی ہے، ذرا اسے تو دیکھیں۔ ہاں دیکھیں، دیکھنے سے کون روکتا ہے؟ اس بزرگ کے چہرے پہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جھریاں کیسے پڑ گئی ہیں، ذرا اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو تو دیکھیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کمر کیسے جھک گئی ہے، ذرا اس کی جھکی ہوئی کمر کو تو دیکھیں۔ اس کے ہاتھوں میں کیسا راشا ہے، ذرا اس کے راشا زدہ ہاتھوں کو دیکھیں۔ اس کے قدم کیسے ڈگمگاتے ہیں، ذرا اس کے ڈگمگاتے قدموں کو تو دیکھیں۔ گجرانوالہ کے ہاسپٹل میں، لاہور کے جنرل ہسپتال میں، جوانی کی عمر میں بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے، موت کے انتظار میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے سسکتے مریضوں کو دیکھیں کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھیں۔ کون روکتا ہے آپ کو؟ کون کہتا ہے آپ کو؟ آنکھیں بند کریں، نوجوانوں کی لاشوں کو دیکھیں کیسے وہ تڑپ رہے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو، بلکتے ہوئے ان معصوم بچوں کو دیکھیں جس کے اوپر گن سے اس کے جسم کو چھلنی کیا گیا، اور اس نے جاتے جاتے کہا میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ہماری بھی شکایت لگائے گا، وہ ہماری بھی شکایت لگائے گا۔ اے اللہ، امت کے بیٹے کیا کر رہے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، پوری قوم کدھر لگی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ان حالات کے اندر بھی ہم کرکٹ کے پیچھے دوڑتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کے ایک میچ کے لیے یہ گیم تو نہ ہوئی، ایک انٹرنیشنل ایسی پلاننگ ہوئی کہ قوم کی توجہ کو ایک ایشو سے ہٹا کے دوسرے ایشو کی طرف لگانا کیسے ہے، اور اس معمولی سی ہار جیت کو ہم نے قوم کی قسمت کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا، حالانکہ اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو نا تم اس نوجوان کو دیکھو جس کے بیٹے کو، جس کے باپ کو میں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر سسکیاں آہیں بھرتے دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 38-39 سال تھی۔ وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں انٹرنیشنل کمپنی کے اندر آن لائن جاب کرتا تھا، مہینے کے ہزاروں ڈالر کماتا تھا، گھر میں دولت بھی تھی اور سب کچھ تھا۔ آن لائن میٹنگ جاری ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، کلاؤڈ کے اوپر میٹنگ چل رہی ہے، اور اس دوران وہ ٹائپ کر رہا ہے، اپنا میسج لکھ رہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، بائیں طرف موبائل پڑا ہوا ہے،
وہ موبائل اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ ادھر بڑھاتا ہے، موبائل پکڑنا نصیب نہیں ہوتا کہ 40 سال سے کم عمر میں وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ دیکھیں ان مناظر کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کا انجام کیا ہے۔ دیکھنے سے کون روکتا ہے؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے دیکھیں، لیکن اس نگاہ سے دیکھیں جس سے آپ کو عبرت ملے، اس نگاہ سے دیکھیں جس میں حیا پایا جاتا ہو، اس نگاہ سے دیکھیں جس میں غیرت پائی جاتی ہو، اس نگاہ سے دیکھیں جو نگاہ سبق لینے والی ہو، اس نگاہ سے دیکھیں جو نگاہ آپ کو آخرت کی یاد دلانے والی ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون عقل والے؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ لیٹے رب کریم کو یاد کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اے میرے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا ہے، ہم اس کو بے مقصد سمجھ کے غفلتوں کی زندگی گزار کے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ دیکھیں، دیکھنے سے کون روکتا ہے؟ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ان آنکھوں سے کبھی آنسو بھی بہا لیا کریں، کبھی رو بھی لیا کریں، کبھی اپنے آخرت کو، عاقبت کو، انجام کو، موت کو، قبر کو، حشر کو، حساب کو، پلسرات کو، جنت کو، جہنم کو، رب کے سامنے قیام کو، کھڑے ہونے کو یاد بھی کر لیا کریں۔ جو اس طرح کی آنکھیں جس کو مل جاتی ہیں اور جو اس طرح کی سوچوں میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ہمارے پیارے بھائی شیخ فاروق سارم صاحب حافظہ اللہ عاصم صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید سنانے میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک وعدہ کر لیں۔ ماشاءاللہ کافی نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، بھائی اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا وعدہ کر لیں یا ارادہ کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے گا نبھانے کی انشاءاللہ تعالی۔ موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ پہ، ٹیلی ویژن کی کسی سکرین پہ، راہ چلتے ہوئے گلی محلے چوک چوراہے میں، کالج یونیورسٹی میں کسی کی بہو بیٹی کی تصویر کو دیکھ کے ہم نے آج کے اس بیان کو یاد کرنا ہے اور اپنی نگاہوں کو شرم سے جھکا لینا ہے۔ اِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ۔ اچانک نظر آ گیا وہ معاف ہے، اور جان بوجھ کے نظر کو ٹکا لیا اور جان بوجھ کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے۔ اپنے موبائل کو ہم نے پاکیزہ کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ایسا بنانا ہے ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اس بڑی گیدرنگ کے اندر اگر اس کانفرنس کے میزبان یا آپ کا یہ مہمان کسی بیٹے سے کہے کہ لاؤ اپنا موبائل، ان علماء کرام کے مبارک آنکھوں اور چہروں کے سامنے میں کھول کے دکھانا چاہتا ہوں، سارا ڈیٹا اوپن کرنا۔ اگر آپ کو شرمندگی ہو رہی ہو کہ علماء اور مہمان میرے موبائل کے اندر کا سارا ڈیٹا اوپن کر کے دیکھیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی راز کی بات ہے، اس وجہ سے کہ اس میں بے حیائی کی چیزیں،
آپ کو شرمندگی ہو رہی ہو تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن شرمندگی اس سے بہت زیادہ ہوگی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.